اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے ایک حکم بھی جو ہے وہ صادر فرمایا ہے۔ خطاب کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آنے والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کو پر روزے فرض کیے گئے۔ تو پہلے حصے کے اندر اللہ نے خطاب کیا ہے، دوسرے حصے کے اندر اللہ نے حکم صادر فرمایا ہے، تیسرے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے حکم کی وضاحت فرمائی ہے، اور آیت مبارکہ کے آخری یعنی چوتھے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے مقصود اور مطلوب کو بیان فرمایا ہے، تاکہ ہم اعمال والی زندگی گزاریں تو اعمال کرتے ہوئے ہم اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کریں۔ جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ کی رضا کا دوسرا نام جنت ہے، اللہ کی رضا کا دوسرا نام فلاح ہے، یعنی کامیابی ہے، اور فلاح ایسی کامیابی ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی ناکامی کا ڈر نہیں ہے۔ تو اصل یہ مقصود اور مطلوب ہے ماہ رمضان کا یا رمضان المبارک کا۔ تو جو اعمال اللہ والو ہم نے کرنے ہیں رمضان مبارک میں وہ کیا ہے، اصل آج یہ موضوع ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو رمضان المبارک میں حصول علم کے لیے، جس طرح آپ حضرات یہاں تشریف لے کر آتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہمارے مخلصین جو ہے متعلقین سنتے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں حصول علم کے لیے سفر کیا، اللہ ایک ایک قدم کے اوپر، اللہ ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور کل جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ ماہ رمضان کے اندر یہاں مجلس میں یعنی محفل میں خانقاہ تشریف لے کر آنا، اللہ رسول کی بات سننا، اور وہ حضرات جو نہیں آ سکتے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے بیانات سننا، دین سیکھنے کی صحیح کرنا، کوشش کرنا، کسی بھی جو دینی مجلس میں جو ہے وہ بنفس نفیس جو ہے وہ شرکت کرنا، شامل ہونا، یا آج کے دور میں جو ہے وہ آن لائن شامل ہونا، یعنی جو بھی اس کی شکل ہو، طریقہ ہو، تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک ایک قدم کے اوپر اللہ ایک ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور وہ عرش کے نیچے میرے ساتھ ہوگا، عرش کے نیچے میرے ساتھ ہوگا۔ اور آج امت کیا کہتی ہے، نوجوان کیا کہتے ہیں، اور چھڈو جی مولویاں دی سن کے کی کرنی ہے، یعنی یہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی معاذ اللہ سن کر کیا کرنی۔ تو جب علماء کو سنیں گے ہی نہیں، مشائخ کو سنیں گے ہی نہیں، تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کیا تعلق بنے گا، اور ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ ہم نے کون سی اعمال کرنے ہیں اور کون سی اعمال نہیں کرنے، رمضان المبارک میں ہم نے کون کون سا کام کرنا ہے اور کون کون سا کام نہیں کرنا۔ اب یہ حدیث پاک لمبی ہے، میں بولتا جاتا ہوں، آپ نے گنتے جانا ہے کہ کتنے کام ہو گئے۔ اب یہ پہلا کام ہو گیا کہ یعنی ہم کسی بھی مجلس میں، کسی بھی محفل میں علم کے حصول کے لیے جائیں گے تو اس کے پر یہ اجر ملے گا کہ ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو تو میرے محبوب کے ساتھ عرش کے سائے تلے ہوگا۔ یہ پہلا کام اور اس کا انعام۔ دوسرا یہ ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، ٹھیک ہے، استقامت کے ساتھ 5 وقت کی جس نے نماز پڑھی، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک شہر بسائے گا جو نعمتوں سے بھرا پڑا ہوگا۔
یعنی ایک شہر جو ہے وہ مکمل آپ کے نام کر دیا جائے گا اگر آپ ماہ رمضان میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ پہلا کام علم حاصل کرنا دین کا، دوسرا کام کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ تیسرا کام رمضان مبارک میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رمضان میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی، کوئی نیکی کی، بیمار ہیں ان کو دوائی دارو لا دیا، ان کی کوئی اور خدمت ہے، ضرورت ہے، وہ ان کی پوری کر دی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے اوپر نگاہ رحمت کرے گا اور اس کی جنت کا ضامن میں ہوں۔ اس کی جنت کا ضامن میں ہوں۔ جس نے ماہ رمضان کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک بھلائی بھی کی، اللہ اس کے اوپر نگاہ رحمت فرمائے گا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وعدہ فرمایا ہے کہ اس کی جنت کا ضامن میں ہوں۔ تو اب 3 کام ہو گئے۔ پہلا کام دین کا علم، اس کا حصول۔ دوسرا کام کیا ہو گیا؟ 5 وقت کی نماز۔ تیسرا کام ہم نے رمضان مبارک میں کیا کرنا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت۔ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ماں باپ کو جو ہے وہ ایصال ثواب کریں، لوگوں کا روزہ کھلائیں، کسی کی سحری کروائیں، کسی کو کپڑے لے کر دیں، کسی کو راشن لے کے دیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ کتنے اعمال ہیں، جو بھی عمل کریں وہ ایصال ثواب کرتے جائیں جن کے والدین فوت ہو گئے، اور جن کے والدین فوت نہیں ہیں وہ زندوں کے ساتھ بھلائی کریں، تو جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ مردوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ نفع سے دونوں خالی نہیں ہیں۔ بات کس کی ہے؟ توفیق کی۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا۔ دوسرا کام کیا ہم نے کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا۔ تیسرا کام کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ چوتھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں، یعنی عورتوں کے بارے میں، جس عورت نے اپنے خاوند کی رضا کو پایا، خاوند کی رضا حاصل کی، خاوند کو راضی کیا، تو اللہ رب العزت اس کو سیدہ مریم اور سیدہ آسیہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں ہیں انہوں نے یہ بات سیکھنی ہے کہ اس مہینے کے اندر لگائی بجائی، جھگڑوں، ان باتوں سے، چغلی غیبت سے بچنا ہے، تاکہ نہ اپنا روزہ خراب ہو، نہ خاوند کا، نہ مردوں کا روزہ جو ہے وہ خراب ہو۔ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس کے اندر خاوند کی رضا ہے۔ اکثر میں نے گھروں کے اندر دیکھا ہے کہ ماہ رمضان میں لڑائیاں عام دنوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں، عام دنوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کی پہلی وجہ کیا ہوتی ہے کہ رمضان المبارک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، تو ہمارا نفس جو ہے وہ عادی ہوا اسی طرح کا، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ انہی عادات کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں، اور شیطان کی بھی جو رضا اور منشا پیچھے کیا ہوتی ہے کہ یہ اگر پا رہے ہیں تو ساتھ گنواتے بھی جائیں۔ اور دوسری جو اس کی اہم وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر خون کی کمی آ جاتی ہے تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو انسان کا تھوڑا سا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی ہائی ہو جاتا ہے، تو انسان کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ ظہر کے بعد چڑچڑا پن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور عصر سے مغرب تک پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل کے دنوں میں یہ ایسی کیفیت کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ رمضان مبارک جو بہت ہی اچھے اور ٹھنڈے موسم کے اندر آ رہا ہے۔ لیکن میں نے اس کی سائنسی وجہ جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہے کہ رمضان المبارک میں جو روزے کا آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی ظہر کے بعد کا، جو خون گاڑھا ہوتا جاتا ہے تو طبیعت کے اندر چڑچڑاپن، بلڈ پریشر، یہ چیزیں جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں، پھر غصہ بھی آتا ہے۔ پھر شیطان کی بھی منشا خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ آپس میں لڑے مریں اور جو کچھ انہوں نے سارا دن کمایا ہے یہ برباد کر لے۔ اب اللہ نہ کرے گھر میں اللہ والوں کو کچھ کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، اب افطاری کا وقت ہے، ایک کا منہ ادھر ہے، دوسرا کا ادھر ہے، سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ تو یہ چوتھی بات جو ہے کہ خواتین جو ہے وہ، یعنی جو عورت ہے، بیوی ہے، وہ اپنے شوہر کی رضا کو پانے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی عورت ایسا کرے گی یا بیوی ایسا کرے گی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ مریم اور سیدہ آسیہ کا ثواب اللہ رب العزت جو وہ عطا فرمائے گا۔ 4 کام ہو گئے۔ 5واں اور آخری کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کی رمضان مبارک میں، ایک نیکی کی، ایک بھلائی کی، اللہ آخرت میں 1000 بھلائیاں اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ 5 کام ہیں ہم نے رمضان المبارک میں کرنے ہیں۔
کتنے ہو گئے؟ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. پہلا ہے علم حاصل کرنا ہے. بیانات جتنے ہو چکے ہیں آج تک الحمدللہ تمام چینلز کے اوپر روزانہ 1-2 بیان جو ہے وقت نکال کے سنتے رہیں تاکہ کچھ سیکھیں، پھر آگے لوگوں کو سکھائیں، اپنے اپنے علاقے میں شافی بن کے کام کریں. تو پہلا کام کیا ہو گیا؟ حصول علم کا. دوسرا کام کیا ہو گیا؟ نماز کی پابندی. تیسرا کام کیا ہو گیا؟ والدین کے ساتھ بھلائی. چوتھا کام کیا ہو گیا؟ عورتوں کا کہ وہ اپنے خامند کی رضا کو پائیں، اور مرد بھی جو ہے وہ گھر میں کچھ نہ کچھ خیال رکھے. 4 کام ہو گئے. 5واں اور آخری کام کیا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. تو یہ 5 کام پورا رمضان مبارک بھی ہم نے انشاءاللہ کرنے ہیں، اور رمضان مبارک کی برکت سے غیر رمضان میں بھی اللہ یہ 5 اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا رمضان کے بعد ہم نے نماز چھوڑ دینی ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بھلائی چھوڑ دینی ہے؟ میاں بیوی ہیں انہوں نے آپس میں پیار چھوڑ دینا ہے؟ یا مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ 2 نمبری شروع کر دینی ہے؟ تو یہ اعمال رمضان المبارک میں بھی کرنے ہیں رمضان المبارک کی برکت سے. تو اللہ رمضان المبارک کی برکت سے غیر رمضان میں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 یہ اعمال ہو گئے. اب رات کو یہ اعمال کیا کرنے ہیں؟ رات کو جو اعمال کرنے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، یعنی آغاز ہوتا ہے، تو تمام شیاطین اور سرکش جنات کو مقید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ایک بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رہتا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا. پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات کو اللہ 3 بار صدا دیتا ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں بخش دوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی جنت کا طالب میں اس کو جنت عطا کر دوں، ہے کوئی جہنم سے خلاصی چاہتا ہے میں جہنم سے اس کو بری کر دوں، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی مقروض قرض سے خلاصی مانگنے والا میں قرض اتارنے کے اسباب پیدا کر دوں. تو یہ سلسلہ جو ہے رات میں 3 بار چلتا ہے. اللہ 3 بار جو ہے وہ صدا دیتا ہے. تو اللہ بولو راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر رات، یعنی رمضان مبارک کی جو ہر رات ہے، ہر رات کو لاکھوں لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیتا ہے. پھر جب رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے تو جتنے جہنمیوں کو جہنم سے پورے رمضان مبارک میں نکالا ہے، آخری رات میں اس تعداد کے برابر ایک ہی دفعہ نکال کے جنت میں ڈال دیتا ہے. تو اللہ والو یہ ایسی مبارک رات ہے کہ پہلی رات سے لے کے آخری رات تک ہر رات ایک سے بڑھ کر ایک فضیلت والی ہے. تو تمام راتوں کو قیمتی بنانا ہے. 5 اعمال جو میں نے پہلے بتائے ہیں وہ بھی کرنے ہیں، اور ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. نیلے پیلے چٹے کالے وظیفے نہیں کرنے. یہ نہ ہو کہ رمضان مبارک میں مداری مراسی یہ شعبدہ باز جو ہے یہ دوبارہ مارکیٹ میں آ جائیں گے. پہلے رمضان کا وظیفہ، دوسرے رمضان کا وظیفہ، اے صبح دا وظیفہ، اے پہلے جمعے دا وظیفہ، اے پہلی جمعرات دا وظیفہ. انہوں نے تو چورن بیچنا ہی بیچنا ہے، لیکن جو وہ تمام حضرات جو ہمیں سنتے ہیں ہم نے کوئی وظائف نہیں کرنے. ہم نے جو اعمال اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ کرنے ہیں. اس کے بعد ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں جو ہم امت کو بتا رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھنا ہے، ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمائیں گے اور رزق حلال کھائیں گے. اب میں نے آپ حضرات کو یہ کہا کہ دن میں ہم 5 اعمال کرنے کی کوشش کریں گے، رات کو بھی کریں گے انشاءاللہ. وہ کون سے ہیں؟ حصول علم، نماز کی پابندی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ بیویاں جو ہیں اپنے خامد کو راضی کریں گی، گھر بار کا خیال رکھیں گی، اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی والا کام کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرنی. یہ 5 اعمال ہم نے دن رات کرنے. اور ایک عمل جو ہے وہ رات کو خاص طور پہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت رات میں 3 بار متوجہ ہوتی ہے اور صدا دیتی ہے کوئی سوال کرنے والا. تو وہ تمام حضرات جو پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، رشتوں کا مسئلہ ہے، بیماریوں کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، مالی تنگ دستی کا مسئلہ ہے،
اسی طرح گھر کے اندر جو ہے جادو ہے، ٹونا ہے، بداتفاقی ہے، کسی طرح کے مسائل ہے انہوں نے گھیرا ہوا ہے، یا کوئی تمنا آرزو ہے دنیا یا آخرت کی جو پوری نہیں ہو رہی، تو اللہ بولو یہ جو 29 یا 30 راتیں آ رہی ہیں یہ اللہ سے مانگنے کی راتیں ہیں، اللہ سے مانگنے کی راتیں ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ ہم کیا پڑھیں، کیا مانگیں، کیا کریں، کون سا عمل کریں، میں نے پہلے وضاحت کی ہے جو ہمیں سنتے ہیں آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا، کوئی وظیفہ نہیں کرنا، آپ نے صرف پڑھنا ہے درود پاک، اپنے تمام مسائل کی نیت کر کے درود پاک پڑھنا ہے، اپنی تمام تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، آرزو ہیں، ان کی نیت کر کے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کا مسئلہ آسان کر دیتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک کے اندر درود تنجینہ کا اہتمام کریں۔ جو درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو آپ پڑھتے ہی رہیں، کوئی درود ابراہیم پڑھ رہا ہے، کوئی درود خضری پڑھ رہا ہے، کوئی درود شافیہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی درود ناری پڑھ رہا ہے، کوئی درود تاج پڑھ رہا ہے، کوئی درود ماہی پڑھ رہا ہے، کوئی درود لکی پڑھ رہا ہے، کوئی درود فتح پڑھ رہا ہے، وہ آپ پڑھتے رہیں۔ لیکن اللہ سے کیونکہ مانگنا ہے تو رمضان المبارک میں ہم نے حضور کے لیے بھی دعائے رحمت کرنی ہے اور اپنے لیے بھی دعائے بخشش مانگنی ہے، دعائے مغفرت کرنی ہے، اور جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ بھی ہم نے اللہ سے مانگنی ہے۔ تو اب ہم اگر درود تنجینہ پڑھیں گے تو یہ سارا کچھ اس کے اندر آ جائے گا، اس کے اندر آ جائے گا۔ آپ نے 100 بار درود تنجینہ کا اہتمام کرنا ہے رمضان مبارک میں، صبح اور 100 بار رات کو، کوشش کریں، اور اگر نہ ہو سکے تو کم از کم 70 مرتبہ صبح اور 70 مرتبہ رات کو اس کا اہتمام کریں۔ باقی آپ جو معمولات کر رہے ہیں، جو اپنا علاج کر رہے ہیں یا ویسے عبادات کر رہے ہیں جو آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہیں، آپ نے وہی کرنی ہے، کوئی رمضان مبارک کی نئی عبادت نہیں کرنی یا کوئی نیا عمل یا وظیفہ نہیں کرنا۔ درود تنجینہ کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ درود تنجینہ ایسی بڑی نعمت ہے، جب موسیٰ ظریف رحمۃ اللہ علیہ کا جہاز جو ہے وہ غرق ہونے لگا تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں جب استغاثہ پیش کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی طور پہ موسیٰ ظریف رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ درود تنجینہ پڑھو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی درود تنجینہ 313 پہ پہنچا تھا کہ اللہ نے بھنور سے نکال دیا، طوفان کی جو موجیں ہیں وہ تھم گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا 1000 مرتبہ پڑھو، ابھی 1000 تو بہت دور تھا، 313 پہ ہی اللہ نے کرم فرما دیا۔ اس لیے ہمارے سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کے امام پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف تجھے گھیر لے تو 313 مرتبہ جا درود تنجینہ پڑھ، اللہ تجھے عافیت سے اس بھنور سے نکال دے گا۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ رشتوں کا مسئلہ ہے، بیماریاں ہیں، مالی تنگ دستی ہے، جادو ٹونا ہے، اور کئی مسائل ہیں جنہوں نے انسان کو گھیرا ہوا ہے، کسی بھی مسئلے کا آپ کو سامنا ہے تو آپ درود تنجینہ 313 بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس کو 2-3 حصوں میں توڑ کے پڑھ لیں۔ نہیں پڑھ سکتے اتنا، پھر میں نے بتایا 100 بار پڑھ لیں صبح شام، ٹھیک ہے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو 70 بار کم از کم صبح اور 70 بار جو ہے وہ شام کو پڑھ لیں۔ جب آپ درود تنجینہ پڑھیں گے تو اس کا اول حصہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ درود پاک ہو جائے گا، یہ دعائے رحمت ہو جائے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ بقیہ سارا کیا ہے؟ وہ دعائے مغفرت ہے، اپنی حاجات کے لیے دعائیں، دعائے حاجت ہے، دعائے بخشش ہے۔ جب ان 3-4 دعاؤں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کا نام بن جاتا ہے درود تنجینہ، ٹھیک ہے۔ درود تنجینہ پہ جب بھی میں کلام کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں میرے ذہن میں رہے کہ میں اس کو واضح کرتا رہتا ہوں کہ یہ لفظ دونوں طرح بولا جاتا ہے، درود تنجینہ اور درود تنجینہ، کیونکہ میں نے جو ریاضت کی ہے وہ درود تنجینہ کے حوالے سے کی ہے، اس لیے میں اس کو اسی طرح بولتا ہوں۔ تو درود تنجینہ جو ہے جن حضرات کو آتا ہے، جو پہلے ہی پڑھ رہے ہیں یا پہلے انہوں نے بیانات سنے ہوئے ہیں، تلاش چینل پہ بھی بیانات ہیں، آرزو چینل پہ بھی بیانات ہیں، وہ دوبارہ سن لیں، اس کے فضائل بھی سن لیں، تفصیل بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ جنہوں نے تو پہلے سنا ہوا ہے یا پڑھتے جنہیں معلوم ہے انہیں تو سو معلوم ہے، جنہیں معلوم نہیں ہے، جنہوں نے اب آج یہ عمل شروع کرنا ہے تو جب وہ نیٹ سے درود تنجینہ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ کئی طرح کا ہے، تو جتنا میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا آپ نے بس اتنا ہی پڑھنا ہے۔ تو ویسے بھی میں انشاءاللہ کہوں گا سوشل میڈیا والوں کو بھی کہ جب یہ بیان جو ہے کملی چینل پہ جائے تو اس ویڈیو کے اندر اس کو ایڈٹ بھی کر دیں تاکہ آپ کو وہاں سے اسکرین شاٹ لینا بھی آسان ہوگا۔ آپ نے درود تنجینہ صرف اتنا پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا
وتقضين بها جميع الحاجات وتطهرن بها من جميع السيئات وترفعن بها عندك على الدرجات وتبلغن بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ان اللہ علی کل شیء قدیر. بس اس کے آگے پیچھے کوئی چیز نہیں لگانی، جتنا میں نے پڑھا ہے اتنا ہی انشاءاللہ ویڈیو کے اندر بھی وہ ایڈٹ کر دیں گے. اور آپ نے اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہوا نیٹ سے بھی تو آپ نے یہ والا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. 2-4 دن آپ اس کو دیکھ کر پڑھیں، جب یہ ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے، پھر زبانی آپ 313 بار روزانہ پڑھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے، 100 بار روزانہ پڑھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے، 70 بار بھی پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. اس کا ترجمہ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ 2-3 دفعہ پڑھنا ہے. جب آپ ترجمہ پڑھ لیں گے آپ کو معلوم ہوگا میں اللہ سے کیا دعا کر رہا ہوں. پھر جب آپ کو ترجمہ یاد ہو جائے گا تو پھر آپ کو شافعی کی بات یاد آئے گی کہ یہ پڑھنے کے بعد تو اللہ سے کچھ مانگنے والا رہ ہی نہیں جاتا. یعنی آپ کی حاجات کی دعا بھی ہو جائے گی، گناہوں سے معافی کی دعا بھی ہو جائے گی، آفات و بلیات سے نکلنے کی بھی دعا ہو جائے گی، آزمائشوں سے نکلنے کی دعا بھی ہو جائے گی. اللہ کی جو ربوبیت ہے، اللہ کی جو قدرت ہے وہ بھی بیان ہو جائے گی، اور کملی والے کے اوپر درود بھی ہو جائے گا. اللہ بولو یہ ایسا خوبصورت مجموعہ ہے دعاؤں کا کہ انسان تصور جو ہے وہ نہیں کر سکتا. الحمدللہ میں نے جب بھی پڑھا ہے 24 گھنٹے میں کام ہو جاتا ہے، جب بھی پڑھا ہے 24 گھنٹے میں کام ہو جاتا ہے. اور جس کو میں سمجھاتا ہوں بھائی آپ کے لیے کوئی رستہ نہیں کھل رہا تو آپ لگن کے ساتھ پڑھو، یوں پڑھو کہ میں رب کے عرش کے نیچے کھڑا ہو کے اللہ سے یوں مانگ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے. سارا زمانہ کہتا ہے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہونے نہیں ہونے نہیں ہونے، میں کہتا ہوں کہ ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے، کیوں نہیں ہونے؟ میرا ایمان ہے تو چاہے گا تو ہو کر رہیں گے. سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ جادو نہیں ٹوٹنا، رجت کا اثر ختم نہیں ہونا، مجھے ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ بولو صرف درود پاک پڑھنا نہیں، اللہ سے باتیں بھی 4 کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے. تو جب اللہ بولو اس کا ترجمہ 2-3-4 دفعہ پڑھ لو گے، پھر جب آپ پڑھ رہے ہوگے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر رقت طاری ہوگی، آپ کے اوپر کیف طاری ہوگا، آپ کے اوپر جذب طاری ہوگا، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے. بس جب اس طرح کی کیفیت طاری ہو جائے تو پھر شافعی کی بات یاد رکھنا، دنیا پیچھے کر دینا، اللہ سے بس اللہ ہی کو مانگ لینا. اس گھڑی میں پھر اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لینا. جس کا اللہ ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو اللہ والو جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر اس کی ساری خدائی ہو جاتی ہے، اس کے سارے کام ہو جائیں گے، بندش بھی ٹوٹ جائے گی، جادو بھی ٹوٹ جائے گا، رجت کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ آسانیاں فرما دے گا، رزق کی تنگی تو اللہ کشادہ حلال اور طیب رزق بھی عطا فرما دے گا. تو رمضان المبارک میں آج جو میں نے اعمال بتائے ہیں وہ کرنے ہیں، اور جو ذکر اذکار ہے وہ تمام حضرات جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. ساتھ اپنے معمولات کے اندر آپ نے کم از کم 70 مرتبہ درود تنجینا صبح اور 70 مرتبہ درود تنجینا جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے. جو اس کے پڑھنے کا خاص طریقہ میں نے بتایا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تصور کرنا ہے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوں، اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوں، تو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو کے مانگنا ہے. جب یہ اپنے اوپر کیفیت رکھو گے تو پھر اللہ والوں کام بنتے ہیں. ہم پڑھنے پہ زور ڈالتے ہیں، توجہ کے اوپر، یکسوئی کے اوپر زور نہیں ڈالتے. پڑھے بھی جاتے ہیں، باتیں بھی کیے جاتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھے جاتے ہیں، پھر کام نہیں ہوتے، پھر بانگے دیتے ہیں حضرت صاحب اتنا پڑھتے ہیں ہمارا کام نہیں ہوتا. تو جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقے کے ساتھ آپ پڑھیں. تھوڑا پڑھ لیں، نہ 313 پڑھیں، 100 پڑھ لیں، نہیں 100 پڑھا جاتا 70 پڑھ لو. جس طرح میں نے سمجھایا ہے ایسے پڑھو، اہتمام کے ساتھ پڑھو. اللہ بولو 24 گھنٹے دن نہیں چڑھے گا، اللہ سونا خیر فرما دے گا. میں تو مہینے کی بات کر رہا ہوں، میں تو مہینے کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ سونا جو ہے مجھے آپ کو جو ہے اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے محض اپنے کام کے لیے پڑھنا ہے، جب ان کا کام ہو جائے، جس آرزو تمنا کے لیے انہوں نے پڑھنا ہے وہ آرزو و تمنا پوری ہو جائے، تو پھر یہی درود تنجینا 11 مرتبہ یا کم از کم 10 مرتبہ ساری زندگی پڑھتے رہیں. یہ عمل ان کے ہاتھ میں رہے گا. کبھی پریشانی آ جائے پھر 70 بار پڑھیں گے تو اللہ اس پریشانی سے نکال دے گا.
ٹھیک ہے. اور جو ساری زندگی 70 بار پڑھنا چاہیں بسم اللہ, جو ساری زندگی 100 بار صبح شام پڑھنا چاہیں بسم اللہ, جو ساری زندگی 313 بار پڑھنا چاہیں بسم اللہ. ساری آسانیاں بھی بتا دی ہیں, اصول بھی میں نے بتا دیا. اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو یہ عمل رمضان مبارک میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے اللہ سب کو جو ہے وہ رمضان مبارک ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ چاہتا ہے. ہمارے تمام متعلقین دنیا بھر میں جہاں بھی رہتے ہیں پریشان ہیں, دکھی ہیں, تو اللہ ان کی پریشانیوں کو, دکھوں کو دور عطا فرمائے. جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے. جو ہمارے لیے پیار بھری محبت بھری دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں بھی ہماری محبت بھری دعاؤں کو, التجاؤں کو, درخواستوں کو قبول و منظور فرمائے. جو ہم نے مانگا وہ بھی اللہ عطا فرمائے, جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی